رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ابو حمزہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مکمل ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 13، صحیح مسلم حدیث نمبر 45۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تب حضرت انس رضی اللہ عنہ کی عمر 10 برس تھی۔ ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا، آپ اسے اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول فرما لیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر خدمت کی کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو ان سے راضی اور خوش تھے۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کلمہ کی بنیاد پر آپس میں بھائی قرار دیا ہے۔ لہٰذا ایمان کا ایک بنیادی تقاضا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے انتہائی مخلص ہو اور اس کے حق میں ہمدردانہ جذبات رکھے۔ اگر کسی میں یہ صفت مفقود ہو نہ ہو تو اس کا ایمان نامکمل اور ناقص ہے۔ پیش نظر حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز بیان فرمائی ہے کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں امت کو اسی بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو خصوصی ہدایت دیتے ہوئے من جملہ باقی باتوں کے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی، جیسا کہ جامع ترمذی میں ہے، حدیث نمبر 2305، تم جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو تو مسلمان ہوگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جو پسند کرتا ہے کہ اسے جہنم سے چھٹکارا مل جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو پھر اسے اس حالت میں موت آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر مکمل ایمان رکھتا ہو اور لوگوں کے ساتھ وہی سلوک روا رکھے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1844۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید بن اسد سے فرمایا، کیا تمہیں جنت پسند ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے جو پسند فرماتے دوسروں کے لیے بھی وہی پسند فرماتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1826۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم